دیکھیں حافظ صاحب ایک انسان ہے، وہ کوئی معصوم نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلطیاں نہ کی ہوں، ممکن ان سے غلطیاں ہوئی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ وقت سے اس کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے اور اس پہ پیچ اپ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک آپ حافظ صاحب کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب کا مقابلے میں کا کوئی سیاستدان جی بھی میں نہیں ہے۔ ادھر ہوا یہ تھا کہ یہ جو انور گروپ تھا، یہ لوگ آگے کھڑے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، ظاہر ہم یہ نعرے لگا رہے تھے میاں صاحب کے لیے، ہم نے بھی اپنی وہی شادی اور ٹوپی والا، تو میرا خیال ہے کہ ان کو ناراضگی شاید اس بات پہ ہوئی تھی کہ ہم نے میاں صاحب اور حافظ حفیظ الرحمان صاحب کا ایک پوسٹر ہم نے نکالا تھا سب نے، جو ہم لوگ تھے تو ہم نے لگایا تھا، اس پہ شاید ان کو کوئی اختلاف ہوا، مجھے نہیں پتا کیا ہوا کیا تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد اگر کوئی لیول کا لیڈر ہے تو وہ میاں صاحب ہی ہیں۔ اب عمران خان صاحب بھی آئے تھے 4 سال، ان کی نہ تو انہوں نے کوئی کونسل کی سیٹ جیتی تھی، نہ ان کا کوئی ایکسپیرینس تھا۔ ان کو شاید غلط فہمی تھی کہ میں آؤں گا تو دنیا بھر سے لوگ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے پاکستان میں، تو وہ جو 2,000 ارب ڈالر کی بات کر رہے تھے کہ ہم منہ پہ ماریں گے، تو وہ ہوا نہیں۔ انہوں نے بیسک کوئی ریفارمز نہیں کی معیشت کے اندر۔ انہوں نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا لوگوں سے، اور ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ 50 لاکھ گھر لاہور میں بھی نہیں ہے، پورے لاہور میں، تو آپ اتنا بڑا شہر کیسے بچا سکتے ہیں؟ اسی طرح سے انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ لوگ باہر سے جابس کے لیے پاکستان آئیں گے اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہوگا، تو وہ کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے ہمارے جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ وہ خراب کر لیے۔ سی پیک پہ کوئی نیا پروجیکٹ نہیں آیا، جو پرانے اس پہ کام چلا۔ امریکہ کے ساتھ اس نے تعلقات خراب کیے، اسی طرح افغانستان کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں کی۔ بالکل اسی طرح سے انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے میاں صاحب کے دور میں، وہ بھی اس نے خراب کر لیے، بلکہ وہ جو پائلٹ کی کہانی بھی ہوئی تھی۔ اقبال صاحب اگر آنا چاہتے ہیں پارٹی کے اندر تو ان کے ایک طریقہ ہوگا، اس طریقہ کا فالو کریں۔ اپنے جو حلقے کے لوگ ہیں، پارٹی ورکر ہیں، یا شفیع خان صاحب ہیں یا میں ہوں، ان سب سے پیچ اپ کر لیں، پارٹی قیادت کو منوا لیں۔ ہم اقبال صاحب کو بند نہیں کر سکتے کہ آپ پارٹی میں نہ آئیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 اور میں ہوں عبدالرحمان بخاری۔ گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو فارورڈ بلاک سامنے آیا اور ان کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے حافظ حفیظ الرحمان صاحب کے ساتھ انور گروپ کے درمیان، آج پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک رہنما، معروف کاروباری سیاسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر شاہد گلگتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، حافظ حفیظ الرحمان صاحب کے خلاف آپ کی ہی پارٹی کے اندر ایک گروپ سامنے آیا ہے، اس اختلاف کو، اس فارورڈ بلاک کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں نون لیگ کو کس طرح سے آپ پا رہے ہیں، کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ڈیلی K2 ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم صاحب نے مجھ سے یہاں پہ اظہار خیال کا موقع دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ باقی جو آپ کا سوال ہے پارٹی کے حوالے سے، دیکھیں سیاسی پارٹی جو ہے وہ مختلف خیال لوگوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، یہ کوئی کسی کی ذاتی چیز تو نہیں ہوتی۔ جی بالکل۔ تو اس میں اختلاف کا ہونا بھی ایک قدرتی بات ہے، ظاہر لوگوں کے مختلف ریزرویشن ہوتے ہیں اور اس کا وہ مختلف طریقوں سے اظہار کرتے ہیں، اور یہ جمہوریت کا ایک حسن بھی ہے، جمہوریت کا ایک حسن ہے۔ اور جیسے انور بھائی کا گروپ ہے جس کو انور گروپ کے نام سے آج کل وہ مشہور ہو گیا ہے، تو ان کا بھی اس طرح کا اختلاف تھا ہماری پارٹی کی قیادت سے، تو امید یہ ہے کہ وقت کے ساتھ یہ چیزیں حل ہو جائیں گی، چونکہ سیاست میں کوئی ذاتی دشمنی یا دوستی کا کنسپٹ نہیں ہوتا، یہاں پہ مفادات دیکھے جاتے ہیں، پارٹی کا مفاد دیکھا جاتا ہے، اپنا ذاتی مفاد بھی بعض لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اوورآل اس کا کرکس یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے، یہ دشمنی نہیں ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ آپ حافظ حفیظ الرحمان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، جو مخالف گروپ ہے وہ الزام لگاتا ہے کہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب کے اندر آمریت ہے، وہ صرف اپنی بات منواتے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کو فائدہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا یہ الزام کس حد تک آپ درست دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ پیک پہ جاتے ہیں کسی بھی پارٹی کی پلیٹ فارم سے، جب آپ لیڈر بنتے ہیں تو فطری بات سے آپ سے غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی، آپ اچھائیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ 99% آپ کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں، اور 1% اگر آپ میں کوئی چھوٹی بھی خامی ہو تو وہ لوگ اس کو سامنے لے آتے ہیں۔ دیکھیں حافظ صاحب ایک انسان ہے، وہ کوئی معصوم نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلطیاں نہ کی ہوں، ممکن ان سے غلطیاں ہوئی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ وقت سے اس کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے اور اس پہ پیچ اپ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک آپ حافظ صاحب کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب کا مقابلے میں کا کوئی سیاستدان جی بھی میں نہیں ہے۔ ممکن ہے اس سے کوئی غلطیاں ہوئی ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی وہ پاک صاف ہیں، غلطیاں ان سے ہوئی ہوں گی، ان کا تجربہ بھی ہو سکتا ہے، اور ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ جو ایشوز ہیں، جو ان کی ناراضگیاں ہیں یا ان کے جو گلے شکوے ہیں وہ بھی دور ہو سکتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ بہت جلد میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ حل ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں میاں صاحب کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیشی کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ آپ بھی وہاں موجود تھے، وہاں ایک لڑائی جھگڑا ہوا تھا، کیا وجہ ہو گئی تھی، کیوں یہ نوبت آئی؟
وہاں پہ ہم صبح گئے تھے میاں صاحب کے اس کے لیے جو ہیئرنگ ہو رہی تھی نیب کورٹ میں، وہاں گئے. اس کے بعد پھر ہم شاہراہ دستور پہ وہاں گئے تھے. ادھر ہوا یہ تھا کہ یہ جو انور گروپ تھا یہ لوگ آگے کھڑے تھے اور نعرے لگا رہے تھے. ظاہر ہم بھی نعرے لگا رہے تھے میاں صاحب کے لیے. ہم نے بھی اپنی وہی شادی اور ٹوپی والا سن ہمارے ساتھ بھی تھا، ہم نے بھی رکھی ہوئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ ان کو ناراضگی شاید اس بات پہ ہوئی تھی کہ ہم نے میاں صاحب اور حافظ حفیظ الرحمان صاحب کا ایک پوسٹر ہم نے نکالا تھا سب نے، جو ہم لوگ تھے تو ہم نے لگایا تھا. اس پہ شاید ان کو کوئی اختلاف ہوا، مجھے نہیں پتا کہ ہوا کیا تھا، لیکن مجھے بظاہر یہی نظر آیا کہ شاید ان کی پریزنس کم دکھ رہی تھی اور ہماری جو پریزنس تھی جو حافظ صاحب کا گروپ ہے، گروپ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن نون لیگ کا، تو اس کی وجہ سے شاید ان کے اندر کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی تھی. باقی اور کوئی ڈسکارڈ نہیں تھا ان کے اندر. وہ بھی اس کے سبب کے لیے تھے، ہم بھی میاں صاحب کے سبب کے گئے تھے. اچھا، آپ خود بھی ان دنوں کاروباری معاملات میں اسلام آباد میں رہتے ہیں، تو کیا میاں صاحب کی آمد کسی ڈیل کا نتیجہ لگتی ہے؟ اسلام آباد کے حلقوں میں کیا چمگویاں ہیں؟ دیکھیں، آپ پاکستان میں کوئی نیا اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پالیٹکس میں تو اس کو ڈیل کا نام دیا جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب نے کوئی ڈیل کی ہے. اگر میاں صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ 3 دفعہ حکومت سے باہر نہیں جاتے. وہ ہمیشہ حکومت انجوائے کرتے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے. اب وہ ڈیل نہ کرنے کی وجہ سے ان کو 10 سال پہلے جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد یہ 3-4 سال کے بعد واپس آئے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کے پاس اب میاں صاحب کا علاوہ کوئی چوائس ہے بھی نہیں. آپ بتائیں کون سا سیاستدان ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد اگر کوئی لیول کا لیڈر ہے تو وہ میاں صاحب ہی ہیں. تو آپ پاکستان کے جو مشکل صورتحال ہے اس وقت، معاشی صورتحال خاص طور پہ، تو اس کو حل کرنے کے لیے میاں صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، بندے کی ضرورت ہے. اب ان کے چائنا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں میاں صاحب کے. ان کے انڈیا کے ساتھ انہوں نے بہت اچھی کوشش کی تھی جب واجپئی صاحب کو انہوں نے لاہور بلایا تھا. اس کے بعد ان کے عرب اسٹیٹس میں خاص طور پہ میاں صاحب کے بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کے پرسنل تعلقات بھی ہیں اور وہ لوگ بھی ان کو پسند کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کاروباری آدمی ہے اور ایک کاروباری آدمی جو ہے نا ملکی سیاست میں اہم رول پلے کر سکتا ہے. اب عمران خان صاحب بھی آئے تھے 4 سال، ان کی نہ تو انہوں نے کوئی کونسل کی سیٹ جیتی تھی نہ ان کا کوئی ایکسپیرینس تھا. تو اس کا خمیازہ جو ہے نا وہ پورے پاکستان کو بھرنا پڑا اور آپ کی معیشت آپ کے سامنے ہے کہ کہاں تک گرا کے وہ چلے گئے. یہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے بعد میں اس کا غلط فائدہ اٹھایا اور اپنی وہ بڑھا لی. تو آپ بڑے ناقد رہے ہیں خان صاحب کے، تو کیا دیکھا آپ نے کہ کیا خان صاحب جو پبلک کو ایک ویژن دے رہے تھے، جو دعوے کر رہے تھے، کیا اس پہ وہ نہیں اتر رہے تھے؟ میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ ان کا یونین وسا کا بھی ایکسپیرینس نہیں تھا. کسی ادارے کو چلانے کے لیے بھی تجربے کی ضرورت پڑتی ہے. اب میں ایک چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں، مجھے 25 سال ہو گئے اس فیلڈ کے اندر، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اب عمران خان صاحب جو آئے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. ان کے پاس صرف ایک ہی ایکسپیرینس تھا، چندہ مانگنے کا. اب چندہ مانگ کا آپ ملک نہیں چلا سکتے ہیں. ان کو شاید غلط فہمی تھی کہ میں آؤں گا تو دنیا بھر سے لوگ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے پاکستان میں. تو وہ جو $2,000 ارب کی بات کر رہے تھے کہ ہم منہ پہ ماریں گے، تو وہ ہوا نہیں. انہوں نے بیسک کوئی ریفارمز نہیں کی معیشت کے اندر. انہوں نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا لوگوں سے، اور ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ 50 لاکھ گھر لاہور میں بھی نہیں ہے، پورے لاہور میں. تو آپ اتنا بڑا شہر کیسے بسا سکتے ہیں؟ اسی طرح سے انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ لوگ باہر سے جابس کے لیے پاکستان آئیں گے اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہوگا. تو وہ کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے ہمارے جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ وہ خراب کر لیے. سی پیک پہ کوئی نیا پروجیکٹ نہیں آیا، جو پرانے تھے اس پہ کام چلا. امریکہ کے ساتھ اس نے تعلقات خراب کیے. اسی طرح افغانستان کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں کی. بالکل اسی طرح سے انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے میاں صاحب کے دور میں، وہ بھی اس نے خراب کر لیے. بلکہ وہ جو پائلٹ کی کہانی بھی ہوئی تھی اس کے باوجود بھی وہ نہ تو خارجہ پالیسی میں کوئی بہتری لا سکے، نہ انٹرنل انہوں نے پالیٹکس میں کوئی اچھا تاثر چھوڑا. مخالفین کو جیلوں میں ڈالا، سب کو ایک ایک کر کے ذاتی بدلے لیے، ایسی تو ہونے کی بات کی. تو اس طرح کی اسٹیپس کے ساتھ آپ لیڈر نہیں کہلاتے ہیں. اب اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا تعلق گلگت بلتستان اسمبلی کے حلقہ 3 سے ہے. آپ کے حلقے سے ڈاکٹر اقبال صاحب نون لیگ میں واپس آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اگر وہ واپس آتے ہیں تو کیا آپ شفیق خان صاحب، تتو صاحب، ڈاکٹر اقبال کو قبول کریں گے واپس پارٹی میں آنے کے لیے؟ بخاری صاحب، سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ اوپن ہوتی ہیں بیسیکلی. اب کسی کا داخلہ نہ تو روک سکتے ہیں نہ ان کو ہم باہر کر سکتے ہیں. ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اقبال صاحب اگر آنا چاہتے ہیں پارٹی کے اندر تو ان کے ایک طریقہ کار ہوگا، اس طریقہ کار فالو کریں. اپنے جو حلقے کے لوگ ہیں، پارٹی ورکر ہیں، یا شفیق خان صاحب ہیں یا میں ہوں، ان سب سے پیچ اپ کر لیں، پارٹی قیادت کو منوا لیں. ہم اقبال صاحب کو بند نہیں کر سکتے کہ آپ پارٹی میں نہ آئیں. ٹھیک ہے، جمہوری پارٹی آ جائیں،
کل ٹکٹ اقبال کو ملتا ہے، ڈاکٹر شاہد کو ملتا ہے، یا شفیق خان کو ملتا ہے، یا تتو کو ملتا ہے، جس کو پارٹی فیصلہ کرے گی ہم اس کا ساتھ دیں گے. ہم نے اس سے پہلے بھی یہی کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے الیکشن میں کینڈیڈیٹ تھا، میرے ساتھ ذوالفقار تتو صاحب بھی کینڈیڈیٹ تھے. پارٹی نے اس کے حق میں فیصلہ کیا کہ ذوالفقار تتو الیکشن لیں گے، تو میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا جا کے تتو کے ساتھ، اور ان کے ساتھ میں نے پورے 1.5-2 مہینے جتنا بھی تھا پوری کمپین چلائی. تو پارٹیوں میں آپ کسی کے لیے نہ تو دروازے بند کرتے ہیں، نہ آپ پرسنل دشمنیاں پالتے ہیں. یہ ایک ہمارا ایک ایجنڈا ہے، ہم نے اپنی حکومت لانی ہے اگلے الیکشن میں، تو اس میں لوگ آئیں گے، ہم ان کو بند تو نہیں کر سکتے. تو اگلی حکومت پاکستان میں اور گلگت بلتستان میں نون لیگ کی دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اور کوئی چوائس نہیں ہے لوگوں کے پاس. اب پی ٹی آئی جیسے جمع کی گئی تھی، مختلف جگہوں سے لوگوں کو لا کے، الیکٹیبلس کو لا کے جمع کیا گیا تھا، ویسے وہ بکھر گئی وقت کے ساتھ. اور آپ نے دیکھا ہوا کہ جتنی عمران خان نے زیادتیاں کی نون لیگ کے ساتھ، کسی لیڈر کو نہیں چھوڑا، اس نے جیل میں ڈالا، میاں صاحب کو جیل میں ڈالا، مریم کو جیل میں ڈالا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایک بندہ بھی نہیں ٹوٹا. ہمارے پارٹی انٹیکٹ رہی، اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ہم اچھے اس کے ساتھ مارجن کے ساتھ جیتیں گے. اور جب وہاں جیتیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کا امپیکٹ یہاں بھی آتا ہے. یہاں 200 آباد نخوات ہیں، تو تب تک انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ کلین شوٹ کریں گے، مجھے امید ہے. اچھا، زبردست. ڈاکٹر صاحب، آپ سیاست کے ساتھ ساتھ کاروبار سے بھی وابستہ ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ آپ گلگت شہر میں پہلے کاروبار کر رہے تھے، اور اب آپ پاکستان کے قلب یعنی مرکز میں بیٹھ کے آپ کاروبار کر رہے ہیں. ہمارے گلگت بلتستان میں ہزاروں نوجوان بے روزگار ہیں، ڈگریاں لیے ہاتھوں میں پھرتے ہیں، لیکن وہ کاروبار نہیں کرتے، وہ سرکاری نوکری کی تلاش میں رہتے ہیں. تو آپ اپنی کامیابی کو ذرا مختصراً ہمیں بیان کریں، اور ہماری یوتھ کے لیے کوئی میسیج آپ کی طرف سے. بخاری صاحب، میں ایک دن بھی بے روزگار نہیں رہا. میں یونیورسٹی سے فارغ ہو کے انٹرنشپ کر رہا تھا، مجھے جاب آفر کی تھی. میں نے جاب کر لی 3-4 مہینے کی. اس کے بعد میں نے مارکیٹنگ کی کمپنی جوائن کر لی. 3-4 سال میں نے اس کے ساتھ گزارے. اس کے بعد مجھے چانس ملا گورنمنٹ میں. یہ غالباً مرحوم کفایت صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، چیف ڈرگ انسپیکٹر. جی بالکل. انہوں نے مجھے بلایا آفس، بلا کے کہا شاید آپ گورنمنٹ میں اپلائی کریں، میرا پاس پوسٹ خالی ہے، میں آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں. تو میں نے معذرت کر لی کفایت صاحب سے. میرا بہت اچھا تعلق تھا، مجھے اپنے اولاد کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. تو میں نے کہا سر میں نہیں آنا چاہتا گورنمنٹ میں. کہتا کیوں؟ میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں گا تو آپ گھوڑے اور گدھے کو ایک ہی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. گورنمنٹ میں یہی ہوتا ہے کہ جو سینئر ہوگا وہ پروموٹ ہو جائے گا، جو جونیئر ہوگا وہ پیچھے رہ جائے گا. تو میں نے کہا میں ایک محنتی آدمی ہوں، میں جتنا بھی محنت کروں گا، آپ نے تو مجھے سینئرٹی پہ چلانا ہے، تو لہٰذا میں نہیں آتا. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو ہو سکتا ہے آپ سیکرٹری بن جائیں، آگے جائیں گے. تو میں نے کہا نہیں سر. تو میں نے اس کے بعد کاروبار میں اس کا قدم رکھا. میں نے کوئی 1,34,000 سے کام شروع کیا تھا. 1,34,000 سے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ آج آدھے پاکستان میں میرا کاروبار ہے، اور 100+ میرے ساتھ امپلائیز ہیں، اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. اور نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہوگی، جو علاقے کے نوجوان ہیں، گورنمنٹ جاب آپ کو کتنا جاب دے گی؟ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں، وہاں سے اسٹارٹ لے لیں. اس کے بعد ایک پلان بنائیں، بزنس پلان بنائیں، کیلکولیٹڈ رسک لے لیں، تب آپ کامیاب ہو گئے. آپ ایک دفعہ آپ کاروبار کرتے ہیں تو یہ آپ کی جنریشنس کو پالتا ہے، نسلوں کو پالتا ہے کاروبار. ٹھیک ہے، اس کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے، کاروبار کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے ضرور، لیکن آپ کی نسلیں پالتا ہے. اگر آپ جاب کرتے ہیں، فرض کریں گورنمنٹ جاب میں آپ سیکرٹری بن جاتے ہیں، جس دن آپ سیکرٹری کے عہدے سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ کی پوری جو آمدنی ہے وہ بھی گئی، اور آپ پیچھے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. تو اس لیے میری نوجوانوں سے کو یہ نصیحت ہوگی، یہ سجیشن ہوگی، یہ مشورہ ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے نا زیادہ کوشش کریں کاروبار کی طرف آنے کی. چھوٹا صحیح مگر اپنا کاروبار. بالکل صحیح. بالکل. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، بلا شبہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی کہ ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ گلگت بلتستان سمیت مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہی جو ہے وہ آنے والی ہے. تو دیکھتے ہیں ان کا یہ دعویٰ کس قدر درست ثابت ہوتا ہے. اور انہوں نے بہت اچھا پیغام ہمارے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو دیا کہ وہ سرکاری ملازمتوں کے لیے دھکے کھانے کے بجائے اپنا ہی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کریں، تو وقت کے ساتھ انہیں ترقی بھی ملے گی اور وہ زیادہ فائدے میں رہیں گے. بے روزگاری کے تکلیف اور مشکلات سے وہ بچ سکتے ہیں. اپنے میزبان عبدالرحمن بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.